اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل. توشہ خانہ کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس نے مختصر فیصلہ سنایا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی. یہ جو فیصلہ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے سنایا اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. عدالت نے پی ٹی آئی کے وکلاء سے کہا کہ تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا اور سزا معطلی کی وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی. جب یہ خبر آئی صبح تو اس وقت مستقل ٹی وی چینلز پہ بیپرز کا سلسلہ جاری تھا، تجزیوں کا سلسلہ جاری تھا اور لیگل ایکسپرٹس تقریباً سب لوگ، جرنلسٹ، تجزیہ کار، تجزیہ جو بھی دے رہے تھے اس میں جو بھی وہ وجوہات بیان کر رہے تھے کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، ان کو ڈیو کورس آف لا فالو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے علاوہ ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جو جج ہمایوں دلاور تھے وہ پارٹیزن تھے اور ان کو جانے کی جلدی تھی، انہوں نے انگلینڈ جانا تھا کسی کورس میں اور جانے سے پہلے انہوں نے عجلت میں فیصلہ دیا، اس لیے ان کے ڈیفنس کے لیے بھی جو لوگ تیار تھے آ کے بات کرنے کے لیے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، وچ از انف گراؤنڈس کہ اس طرح کی سزا کو معطل کیا جائے. اور سینئر لائرز کا یہ کہنا تھا کہ 95% چانسز یہی تھے کہ یہ سزا معطل ہوگی. بٹ کیونکہ عام آدمی ایون آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لا کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے میں اور ٹرانسپائر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں بھی جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو میں لیگل ایکسپرٹس کو کال کر کے ان سے چیزیں سمجھتی ہوں اور پھر مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا اصل مسئلہ اور اصل مطلب وہ نہیں ہے جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. لیکن ان سب تجزیوں کے باوجود اور ان سب اسپیکولیشنز کے باوجود ایک چیز پہ سارے کنونس تھے کہ اگر ان کو رہائی مل بھی گئی ہے تو وہ کسی اور کیس میں اریسٹ ہو جائیں گے. اور اتنے دنوں سے ہم سائفرز پہ دیکھ رہے تھے، گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، شاہ محمود قریشی اس پہ گرفتار ہیں، اسد عمر جو ہیں وہ بھی شامل تفتیش ہیں اور عمران خان سے ایف آئی اے مستقل تفتیش بھی کر رہی تھی اٹک جیل میں ہوتے ہوئے. تو ویسے ہی ہوا اور رہائی سے پہلے ہی ان کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا. خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کو 30 اگست تک جیل میں ہی قید رکھنے کا حکم دیا ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں رکھنے کا تحریری حکم نامہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو ارسال کیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم عمران خان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. اور ایز آئی سیڈ بیفور، پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین سابق ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس وقت جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں. تو یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس سے جو ایک کانسیپٹ پہلے سے ذہنوں میں بن چکا ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک لمبے عرصے کے لیے اندر گئے ہیں اور اس کو تقویت دیتا ہے وہ تجزیہ جو بار بار پچھلے 4-5 دن سے پرویز خٹک کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک فہرست بتائی کہ یہ جو سارے 4-5 کیسز ہیں جس میں سائفر کا بھی انہوں نے کہا، جس میں القادر ٹرسٹ کا بھی انہوں نے کہا، توشہ خانہ کا بھی اس میں ذکر تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا ون آفٹر انادر، 9 مئی اسپیشلی ان کے اوپر ایک کے بعد دوسرا کیس ایسا ہے جو ایک سے بڑھ کے ایک سنگین نوعیت کا ہے. ان کی بات تو درست ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات بھی کئی لائرز کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ صدر کا جب سے یہ ٹویٹ آیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے، اس کے بعد دا ہول کنٹروورسی اراؤنڈ دیٹ بل، یہ کوسچن مارک ابھی تک لگا ہوا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے کیا وہ بل اب لا بن چکا ہے، کیا وہ ایکٹ بن چکا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، کیا یہ ٹرائلز جو ہو رہے ہیں اس وقت وہ اس کے مطابق ہو رہے ہیں. نو بڈی نوز دیٹ. اس کے علاوہ لائرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر حق دفاع کی بات ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں کہ ان کو صحیح ڈیفنس کا موقع نہیں دیا گیا تو وہ تو پھر سائفر کیس میں بھی نہیں دیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ہدایات موجود ہیں کہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کا وکیل ریمانڈ کو عدالت میں چیلنج کر سکے.
پھر اس پہ بحث بھی کرے. اور خصوصی عدالت نے عمران خان کے وکیل کو سنے بغیر ایک طرف کا موقف سن کر ریمانڈ دے دیا ہے. سو دس از ویئر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ہول تھنگ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اگر یہاں اطلاق ہو رہا ہے اور جو اس لا سے پہلے جو لاز موجود ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ریمانڈ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے, تو پتہ نہیں اب اس کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے اور یہ کس قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے, وکلاء سپریم کورٹ کا 2004 کا ایک فیصلہ کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ملزم کو عدالت پیش کیے بغیر ریمانڈ دینا بھی غیر قانونی ہوتا ہے. مجسٹریٹ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ملزم کا قانونی حق ہے, آٹومیٹکلی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. لیکن بہرحال جو یہ سائفر کا معاملہ ہے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے اور اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس پہ یہ ہے کہ اس کے اوپر شاید کوئی کامن لا اپلائی نہ کرے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے یا ان کو کسی طرح ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے, نو بڈی نوز. اس لیے یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ عام حالات میں لا کہتا ہے, سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں ان کی روشنی میں. بٹ فی الحال کیا سٹیٹس ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا, نو بڈی نوز, اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اس پہ سے زیادہ بات کی بھی نہیں جا سکتی. اکانومی کی سائٹ پہ خبر مستقل اچھی نہیں ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 5 روپے مہنگا ہو گیا ہے اور اس کی جو نئی قیمت ہے وہ 323 روپے کا ہو گیا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ نفسیاتی حد سے نیچے, کافی نیچے 47,000 پوائنٹس تک وہ نیچے آ گئی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ مارکیٹ اسپیکولیشنز پہ چلتی ہے, وہ فیلرز کو دیکھتی ہے, وہ پالیسیز کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے ان جیسچرز کو دیکھتی ہے اور اس کی بیس پہ آپریٹ کرتی ہے. تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں جو مستقل ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ ایگریکلچر پالیسی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے جس میں شرح سود میں مزید اضافے کی قیاس آرائیاں ہیں. تو ایک مارکیٹ کو جب یہ سینٹیمنٹ چاہتا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے, لوکل کرنسی, وہ مستقل ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو شرح سود ہے, انٹرسٹ ریٹ, وہ مزید بڑھایا جائے گا, تو پھر جو آپ کے سامنے اس کی تنزلی آتی ہے یا جو اس کا نیچے جانا آتا ہے وہ اس کی وجہ ہوتی ہے. سو بیسکلی انٹر مارکیٹ سیکیورٹیز کے جو ہیڈ آف ایکوٹی ہیں رضا جعفری, انہوں نے بتایا کہ ٹیکنالوجی سٹاکس میں کمزور منافع کی وجہ سے KSE میں کمی ہوئی ہے. مزید کہا کہ سیاسی اور معاشی حوالے سے کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے, وضاحت نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, سو اس کی وجہ سے جو سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ کا وہ مستقل پریشر میں اور متاثر ہو رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ IMF کا جو اگلا جائزہ ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ وہ بھی کئی ماہ تک ڈیلے ہوگا, اور اس سے سرمایہ کاری کا جو ایک ماحول ہوتا ہے, جو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے جو بزنس مین اپنا مائنڈ بناتا ہے کہ ہاں جی اس مارکیٹ میں, اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہیے, اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے مستقل. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں تو ابھی تک ریلیف نہیں مل سکا لوگوں کو, لیکن پیٹرول بم ایک دفعہ پھر گرنے کو تیار ہے اور تمام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو 300 روپے فی لیٹر سے اوپر جانے کی اسپیکولیشن کی جا رہی ہے. ڈان اخبار کی یہ رپورٹ ہے جس کے مطابق یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 31 اگست کو پیٹرول کی قیمت میں 9 سے 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا جائے گا, اور اس کی بھی جو بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے اگین ڈی ویلویشن آف روپی, ہماری جو اپنی کرنسی ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. اور کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو مستقل پیٹرول کی پرائسز بڑھنا, ہمارے پاس پیسوں کا نہ ہونا, ہمارے پاس ڈالرز ہوں گے تو ہم پیٹرول خریدیں گے, ڈالرز ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری کرنسی بہت ڈی ویلیو ہو چکی ہے, اور ساتھ ہی الیکٹریسٹی کے بلز جو بڑھتے ہیں یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے, سب پیٹرول کے ارد گرد گھومتا ہے, اور کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے مستقل. سو چاہے آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں, چاہے آپ گھر کے بلوں کی بات کریں, IMF کی بات کریں, ساری چیزیں آپس میں جڑ کے یہی بتاتی ہیں کہ آپ کی کرنسی مستقل ڈی ویلیو ہو رہی ہے, انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے, پروڈکشن آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے, پیپل آر بیکمنگ مور اینڈ مور جاب لیس. اور اس تنزلی کو دیکھتے ہوئے جو ایک ایمرجنسی ہونی چاہیے وہ کیا ہو سکتی ہے, وہ اکنامک ایکسپرٹس بہتر بتا سکتے ہیں. وہ ایمرجنسی اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی. اور بجلی کا بھی مزید 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ
مہنگی ہونے کا امکان ہے. CPPA کی بجلی مہنگی کرنے کی جو درخواست ہے اس پہ کل سماعت ہوگی. بہت کوشش کی ہے نگران گورنمنٹ نے کہ شاید وہ کوئی ایکسیپشنلی کنٹرول کر سکیں چیزوں کو، بٹ جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں کہا کہ وہی بیوروکریٹس ہیں، اینڈ بیوروکریٹس آر نون فار اٹ دیٹ دے میک شیور کہ کوئی کام نہ ہو. ریڈ ٹیپزم مشہور ہے. تو وہی بیوروکریٹس جو اتنے سالوں سے پولیٹیکل گورنمنٹس کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ان کی وہی ایڈوائس سمجھ لیں اور سوچ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی وہی ایڈوائس دیں گے جو وہ پہلے دیتے رہے ہیں. کوئی آؤٹ آف دا باکس چیزیں ان کے پاس ہوتی تو وہ 5 سال پہلے 6 سال پہلے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی. سو بیسیکلی بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کے بس کی بات نہیں ہے ملک کو چلانا. ملک کو ہمیشہ مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہی چلا سکتی ہے، بیکاز اسی سے انٹرنیشنل ادارے بات بھی کرتے ہیں. وہی گورنمنٹ عوام کا درد رکھتے ہوئے شاید جا کے نیگوشیٹ کرے فنڈ کے ساتھ. کیونکہ میں ایک ایکسپرٹ سے بات کر رہی تھی، خاقان نجیب صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ایک اچھا پلان بنا کے اپنے لوگوں کی پرابلم کے ساتھ فنڈ کے آگے جا کے بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں، اپنی ول ریفلیکٹ کریں اس نیگوسیشن میں، تو دیر از نو ریزن کہ آپ کے لیے آسانیاں نہ پیدا کریں IMF اینڈ ورلڈ بینک. بٹ آئی ڈونٹ نو، میں نے آج تک نہیں سنا، نہ میں نے آج تک وہ ڈیٹیلز دیکھی ہیں کہ ہم جو نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں IMF کے ساتھ وہ ہوتا کیا ہے، ہم پروپوز کیا کرتے ہیں. ہم تک جو خبر پہنچتی ہے وہ صرف یہ پہنچتی ہے کہ یا تو ٹرانش مل گئی یا ٹرانش نہیں مل رہی. اور اس کے علاوہ جو IMF کے ساتھ مستقل ایک ٹگ آف وار چلتی رہی تھی ڈار صاحب کی، اس میں بھی جو ڈیٹس اسکیجولڈ ہوتی تھیں کہ کب امکان ہے کہ نیکسٹ میٹنگ ہوگی اور شاید اس میٹنگ میں ہمیں ٹرانش مل جائے، لون مل جائے IMF سے، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آتی تھی. وہ IMF کے کیلنڈر کو دیکھ کے ہی ہم اسپیکولیٹ کرتے تھے کہ شاید اس مہینے 2 ہفتے بعد یا نیکسٹ منتھ جو میٹنگ ہونی ہے شاید اس سے کوئی اچھی خبر آ جائے. سو ہم کمپلیٹلی ال انفارمڈ ہیں، ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا. ہماری گورنمنٹس بلیو ہی نہیں کرتی کہ انفارم کریں. دیگر ممالک میں ریگولر پریس بریفنگز ہوتی ہیں، یہاں پہ پریس بریفنگز تو ہوتی ہیں لیکن وہ بریفنگز اپنی مرضی کی ہوتی ہیں اور اپنے مرضی کے صحافیوں کے آگے ہوتی ہے، اور کوئی بندہ تو وہاں شاید پر بھی نہیں مار سکتا. سو یہی ریزلٹس ہوتے ہیں پھر کہ اتنا ڈسکنیکٹ پیدا ہو جاتا ہے ریالٹی میں اور جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں. چیف جسٹس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں آج پھر سماعت کی اور بڑے سخت ریمارکس دیے. بے شمار تفصیل میرے سامنے موجود ہے، لمبی چوڑی، لیکن بریفلی بتا دوں اگر تو انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پہ حملہ کیا گیا ہے. اس قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں. ہم نے اس لیے حکم امتناع دیا کہ ہم آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے کل تک سماعت دوبارہ ملتوی کر دی. اس کے لیے میں نے جو کل ورڈ یوز کیا تھا کہ اس سب کو پلیٹیچیوڈ کہتے ہیں. اگر چیف جسٹس کچھ کر نہیں سکتے تو ان لمبی سماعتوں کا بھی کوئی مقصد اگر ان کے ذہن میں ہے تو وہ بھی بتا دیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو اس وقت جنگ ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ کے بیچ میں، اس کو کسی نہ کسی ٹھکانے تو لگانا پڑے گا. ون ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ ہو ول پریویل. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پریویل نہیں کر سکتے، وہ اتنا پریشر نہیں لے سکتے، تو بھی ان کے جانے میں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں. یا تو کوئی فیصلہ دے کے چلے جائیں، لیکن کیونکہ پاکستان ایک مشکل ملک ہے اور یہاں انہیں شاید مشکل پیش آ رہی ہو فیصلہ دینے میں، تو پھر اتنی لمبی لمبی سماعتیں بھی نہ کریں. جس طرح جج ہمایوں دلاور نے کہا ہے کہ مجھے OSD بنا دیا جائے، ان کے لیے اسپیشل ایک کریٹ کی گئی پوزیشن، وہ پوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی جج صاحب کے لیے. اسی طرح کا کوئی راستہ چیف جسٹس صاحب نکال لیتے، ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے، چھٹیوں پہ چلے جاتے. لیکن یہ جو لمبی سماعتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ صرف قوم کا بلکہ خود کورٹس کا، ان سب کی اپنی بے بسی کا ایک مظاہرہ ہے. اور یہ ایک اپنی طرح کی خبر ہوتی ہے روز کہ ہمارے پہ مت رہیے گا، اپنا انتظام خود کریں. تو اگر عدلیہ یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ مزید کیا بات کرنی چاہیے. جو میں نے کیوس کی بات کی تھی کہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ بڑے بے چینی کا ٹائم ہوگا کہ 90 روز میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں دا ایلیمنٹ آف انفلیشن، فوڈ انفلیشن، پیٹرولیم پرائسز، بجلی کے بل، یہ سب مل کے سنو بالنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. اور یہ فیبرری تک ایسا ایک طوفان کھڑا ہوگا جو کسی سے پھر کنٹرول نہیں ہوگا، اور الیکشن یا کروانے پڑیں گے یا پھر اگر نہیں کرانے تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی اور حل نکالنا پڑے گا جس نے بھی نکالنا ہے. تو 90 روز میں انتخابات کا انعقاد جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے.
اور انہوں نے کہا ہے کہ احکامات جاری کیے جائیں جس کے مطابق انشور کیا جائے کہ الیکشنز 90 ڈیز سے آگے نہیں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے ایک بیان میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے، وکلاء کے خلاف مقدمات، ان کے گھروں پہ چھاپے، الیکشن میں تاخیر اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے اعلان پہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے. وکلاء جس تحریک میں شامل ہو جائیں وہ تحریک کافی پاورفل ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک تو اس طرح کے کوئی آثار نظر نہیں آئے کیونکہ وکلاء خود بہت مشکلات میں ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی جو بیٹی ہیں ایمان مزاری، ان کو 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ان کی ضمانت ہوئی تھی، وہ باہر نکلی، ان کو پھر پکڑ لیا گیا. سو وہی سائیکلک روٹیشن چیزوں کی چل رہی ہے. 3 دن سے ہنگامی اجلاس تو اس چیز پہ تھا کہ ریلیف کیسے دینا، لیکن آج خبر آئی کہ پیٹرول مزید مہنگا ہوگا اور روپیہ مزید ڈی ویلیو ہو گیا ہے اور اسٹاک مارکیٹ سے بھی اچھی خبر نہیں آ رہی. سو اکانومی از دا کی. اکانومی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. سو لیٹس ہوپ شاید کہیں کوئی مذاکرات جاری ہوں، شاید چیزیں، کیونکہ کل سے انٹرنیشنل پریشر بھی بلٹ ہو رہا ہے. اب تو اخباروں میں بھی آ گیا ہے کہ آپ سے ویسٹرن ورلڈ کہہ رہی ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں. شاید چیزیں اس سے مشروط ہوں اور اکانومی ہماری بوم کر جائے اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے. بٹ الیکشن کمیشن ہیز اٹس اون مائنڈ، اور پاکستان میں ادارے اتنے آزاد ہیں کہ وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنے آزاد ہیں. تو الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ ملک کو ٹریک پہ لانے کے لیے صرف ایک ڈیٹ ہی اگر وہ دے دیں، انٹینٹ ہی شو کر دیں، تو میرے خیال ہے اس سے بہت مارکیٹ پہ بھی اثر پڑے گا، اسٹاک ایکسچینج پہ اثر پڑے گا اور دنیا کو بھی اچھا میسج جائے گا. کچھ سینٹی پریویل کرے گی یہاں پہ گراؤنڈ پہ، لوگوں کو بھی امید ہوگی کہ شاید چیزیں نارمل سی کی طرف جائیں. I'll see you tomorrow.